آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس برطانیہ کے زیر اہتمام استحکام پاکستان و کشمیر بنے گا پاکستان کنونشن برمنگھم مقامی ہال میں منعقد ہوا، جس کی صدارت مرکزی صدر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس برطانیہ راجہ اسحاق صابر نے کی۔ برطانیہ بھر سے جماعت سے وابستہ نظریاتی قائدین و کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ سابق میر افضلاء امجد عباسی، راجہ فہیم کیانی، صدر کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی، صدر تحریک کشمیر یورپ محمد غالب، راجہ ظہیر احمد کیانی، آرگنائزر مسلم کانفرنس برطانیہ، ریاض بٹ چیئرمین تحریک آزادی کشمیر بورڈ، جمیل تبسم چیئرمین اوورسیز انویسٹمنٹ بورڈ، چودھری جاوید جنرل سیکرٹری مسلم کانفرنس برمنگھم، ممتاز بٹ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر اور پاکستان کا لازوال رشتہ ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سفارتخانوں کے باہر، اداروں کے باہر، جلسوں اور گھروں کے باہر فتنہ پھیلانے والوں کو روکنا ہوگا۔ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے کشمیریوں کے دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے ہماری نسبت پاکستان سے جوڑی تھی، اس رشتے کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی تصاویر اور پاکستانی جھنڈا گرانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر معروف کشمیری کالم نگار اور سینئر صحافی اطہر مسعود وانی اور سابق صدر مسلم کانفرنس برمنگھم سید عاشق حسین شاہ کی بخشش، مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ مضبوط پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی علامت ہے۔ جتنا پاکستان مضبوط ہوتا جائے گا اتنی کشمیر میں غلامی کی رات کم سے کم تر ہوتی جائے گی، اور جتنا پاکستان کمزور ہوتا جائے گا اتنی کشمیر میں غلامی کی رات طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ، عالمی سامراج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ آج آپ نے تجدید عہد کیا ہے کہ مضبوط پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے تمام قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور کشمیر کی آزادی باقی ہے، تکمیل پاکستان باقی ہے۔ آج ہم نے یہاں پر کشمیر بنے گا پاکستان اور استحکام پاکستان کا کنونشن کیا ہے۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں پچھلے دنوں میں دیکھا کہ خلفشار کے نتیجے میں قائد اعظم کی تصویر کو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کے جھنڈے کو گرا گیا، اور پھر پاکستان کے اندر ایک خلفشار ہے، اس کو روکنے کے لیے مسلم کانفرنس نے برطانیہ بھر میں بھی کنونشن کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ ہم نے پہلی دفعہ آج یہاں برمنگھم میں کنونشن کیا ہے، اور انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ ہم ہر ماہ برطانیہ بھر میں ہم کنونشن کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کا بیسیکلی مقصد جو پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ جوڑا تھا، اس کی تجدید کرنے کے لیے، اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ کنونشن منعقد کر رہے ہیں برطانیہ بھر میں۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے استحکام پاکستان اور علاقے پاکستان کا کنونشن ہے۔ یہ بنیادی طور پر تحریک آزادی کشمیر کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ مضبوط پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کا ضامن ہے۔ اس لیے یہ امت مسلمہ کی واحد امید ہے، اور اس کے لیے کشمیری اپنے آخری قطرے تک جد و جہد کرتے رہیں گے اور اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آج یہاں برمنگھم کے مقام پر مسلم کانفرنس برطانیہ نے یہاں استحکام پاکستان اور کشمیر بنے کا پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا کنونشن کا انعقاد کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر مضبوط ہے تو مسئلہ کشمیر کے حل میں ممکنات جو ہے نا وہ بہتر ہوں گی، مسئلہ کشمیر جلدی حل ہوگا، اور پاکستان سلامت ہے تو کشمیری سلامت ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی آنچ آتی ہے تو یہ کشمیر کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے، لہذا اس لیے آج یہ بتانا مقصد تھا کہ پاکستان کے ساتھ لازوال محبت جو کشمیری ہمارے قائدین نے جو سبق ہمیں دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک لازوال محبت کا جو رشتہ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ شکیل انجم راجپوت، بیورو چیف JK نیوز UK۔